محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زنی گرامی السلام علیکم. سورہ الرعد کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. ایک غلط فہمی جسے قرآن مجید نے دور فرمایا اور وہ اب بھی لوگوں میں موجود ہے. عیسائی دنیا تو بری طرح اس میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی وہ غلط فہمی موجود ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ معجزہ انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے اپنا معجزہ ظاہر فرما دے. ادھر کوئی شخص اس سے معجزہ کا مطالبہ کرے اور ادھر فوراً وہ معجزہ ظاہر کر دے. گویا معجزہ ظاہر کرنا نبی کا کام ہے. اچھا، بات صرف یہیں تک نہیں بلکہ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی یہ تصور ہے کہ کشف و کرامات جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. جب چاہیں جس طرح سے چاہیں اپنی کرامات کا اظہار فرما دیں. عزیزان گرامی، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت جھٹکے لگتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں جولٹس دیتا ہے اور ہمارے فاسد عقائد کو دور کرتا ہے. آگے چل کے ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے ایک واقعہ کہ لوگوں نے حضور سے ایک سوال پوچھا تو آپ نے کہہ دیے کل صحیح، کل اس کا جواب دیں گے، اور انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے. تو وحی بند ہو گئی، 15 دن تک جواب ہی نہیں آیا، اور جس مسئلے کا جواب دینا تھا مشکل ہو گئی. آیات نازل ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اے نبی، ایسا نہ کہا کریں کہ کل میں یہ کام کر دوں گا. ہاں، تم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں کل دے دوں گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں گا، اللہ تعالیٰ سے وحی آ جائے گی، کل تک خبر ہو جائے گی. ہاں، الا ان یشاء اللہ، ہاں وہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا. اب یہ جو آیت ہم سورہ الرعد کی پڑھ رہے ہیں یہ حجت قاطعہ ہے. وما کان لرسول، یہ کبھی رسول کا کام نہیں ہے. کانا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پہلے بھی کبھی کسی رسول کو یہ کام نہیں رہا ہے. ان یأتی بآیۃ، کہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کوئی آیت خود لے آئے. الا باذن اللہ، ہاں مگر اللہ کے اذن سے. تو معلوم ہوا کہ یہ معجزہ جو ہے یہ نبی کا کام نہیں ہوتا، رسول کا کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. ہاں، وہ نبی کے ہاتھوں، رسول کے ہاتھوں ظاہر فرماتا ہے. ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، یہ رسول کا کام نہیں ہے کہ کوئی نشانی لے آئے، ہاں مگر اللہ کی اجازت سے. لکل اجل کتاب، ہر کام کے لیے
ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ لوگوں کو اس سلسلے میں غلط فہمی ہے، سحر کو معجزہ سمجھ لیتے ہیں، معجزے کو سحر سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کا نبی معجزہ ظاہر فرما رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو۔ اور ساحر، جادوگر، جادو دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈبہ پیر ٹوٹکے دکھا رہا ہوتا ہے، اس کو کشف و کرامت اور معجزہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت سیدھی سادھی علامت ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کس شخص سے صادر ہو رہا ہے اور عمل کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے ایک نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر قرار دے کے ساحروں سے بھڑا دیا۔ وہ اپنے ملک کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سارے اکٹھے کر لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آئے۔ جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، اس لیے ایک کام جادوگروں نے کیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت ادب سے پیش آئے۔ پہلا ادب انہوں نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ جناب بسم اللہ کیجیے، آپ حکم فرمائیں تو ہم اپنا کرتب دکھائیں، اور نہیں تو آپ شروع کیجیے۔ یہ ساحر لوگ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، اتنا ادب اتنی تمیز عام طور پر ان میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک خلاف واقعہ بات ہے جو انہوں نے کر دی، اور سب نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا اور ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو اجازت دی کہ نہیں میاں تم اپنا کام کرو، تمہیں جو کرنا ہے پہلے تم کرو، ہم بعد میں کریں گے۔ تو انہوں نے اپنا کام کیا، رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ پھینک دو، تم اپنا عصا پھینکو، ڈرنا نہیں، تمہیں انک انت الاعلی، تو ہی غالب آنے والا ہے، عصا پھینک۔ اب وہ عصا جو تھا ان کے سارے جادو وادو کو اس نے صاف کر دیا، ہڑپ کر دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک کرتب میں جادوگر ہار گئے ہیں تو اس سے بڑا کرتب لاتے۔ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ کیوں سجدے میں گر گئے؟ وہ اس لیے کہ ایک ساحر جب دوسرے ساحر کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ ساحر ہے۔ ایک کاہن، ایک شاعر، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، کوئی بھی صاحب فن جب اپنے مد مقابل اسی فن کے آدمی کو دیکھتا ہے تو ایک منٹ میں پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے فن کا آدمی ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے کم جانتا ہے، اس کا فیصلہ 5-10 منٹ کے بعد ہوگا، لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے فن کا آدمی ہے۔ ساحروں کو 5 منٹ کے اندر پتہ چل گیا کہ سامنے جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ ساحر نہیں ہے، یہ ان کے فن کی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کے دین پہ ایمان لے آئے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا فن ہوتا ہے اور سب سے بڑے اہل فن ہوتے ہیں وہ ہار مان لیتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر بہت بڑا فن تھا، ساحر مان گئے کہ یہ سحر نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑے بڑے طبیب تھے، یہ جو آپ جوارش جعلی نوش کھاتے ہیں یہ اسی زمانے کی چیز ہے۔
یہ بقرات اور یہ سقراط اور حکیم ارسطو، یہ بڑے بڑے دیو قامت فلسفی اطباء حکیم، یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ اس زمانے کا نسخہ بنا ہوا آج تک کوئی بدل نہیں سکا حکیم جالینوس کا، اور اب تک بھی انسان کے معدے کے لیے اس سے اچھی دوا میرے علم کی حد تک دریافت نہیں ہوئی۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا آدمی ہے جالینوس، جس انگریزی میں گیلنز کہتے ہیں۔ تو طب اس زمانے میں بہت بہت ترقی پہ تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ بیماریاں جن کے علاج سے طبیب عاجز تھے، جیسے آج کل کینسر ہے، بلڈ کینسر، بس سنتے جاؤ تو جان لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں برس کا مرض تھا، کوڑ کا مرض تھا، ایک مرض موت کا بھی ہوتا ہے۔ اب مردے کو کوئی زندہ کر دے طبیب کے سامنے اور اسے کہے میں تم بھی دوائی دو ایسی، تو طبیب فوراً سمجھ جائے گا کہ یار یہ ہمارا فن نہیں۔ ایک چیز مردہ پڑی ہوئی ہے، جانور ہے، انسان ہے، جو بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میاں اللہ کے حکم سے یار اٹھ کھڑے ہو، کیا تم پڑے ہوئے ہو، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو طبیب بیچارہ کیا کرے گا؟ طبیب تو کہے کہ بھائی تو طبیب نہیں ہے تو کوئی اور بلا ہے۔ یہ ہے معجزہ، عاجز آ گیا۔ اپنے فن میں جو صاحب فن ہے، جو چوٹی کا اہل فن ہے، وہ ہاتھ جوڑ لے گا بھائی ہمارے پاس کی چیز نہیں ہے بھائی۔ یہی بات قرآن مجید نے بھی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو ہے وہ آگہی کا، شعور کا، لٹریچر کا، خطابت کا، شاعری کا دور ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے اور اتنے خوبصورت وہ اشعار کہا کرتے تھے کہ لوگ ان کے شعر سنتے سنتے سجدے میں گر جاتے تھے، اور ان کے کلام کو سونے کی تاروں سے کعبے کی دیواروں پہ، کعبے کے پردے پہ لکھا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو وہ ناک آؤٹ ہو گئے، سارے ہی ناک آؤٹ ہو گئے۔ حتیٰ کہ ادب جاہلی کا ایک شاعر جو چوٹی کا شاعر تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم تو چوٹی کے شاعر ہو، کیا بات ہوئی؟ اسلام کے بعد، اسلام لانے کے بعد تم نے شعر کہنا چھوڑ دیا؟ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا افبعد القرآن، کیا قرآن کے بعد اب میں کوئی شعر کہہ سکتا ہوں؟ کوئی شخص شعر کہہ سکتا ہے؟ اتنا زبردست کلام جب سامنے آ گیا ہو تو اب کوئی کیا کہہ سکتا ہے اس کے مقابلے میں؟ یہ کیا؟ یہ معجزہ ہے۔ یہ چوٹی کا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ہمارا رنگ نہیں جمے گا، اب ہم شعر کہیں گے تو پھیکا نظر آئے گا۔ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ وہ عوام کے ٹوٹکے اور عوام کے وہ نہیں ہوتے، چوٹی کا جو اہل فن ہوتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ ہاں دیکھیے، جیسے کہ اس دور کا جو بہت بڑا دانشور تھا، کیا نام تھا جی وہ ڈرامٹسٹ، وہ اس دور کا جی نہیں، ڈرامٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، برنارڈ شاہ۔ اس نے کہا اور کھلم کھلا کہا، اس نے کہا اگر اسلام، دنیا کو اگر ہدایت مل سکتی ہے کسی نظام سے تو وہ صرف اسلام ہے اور کوئی نہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ وہ دل سے اسلام کو مان رہے ہیں۔ کچھ مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلامک سوسائٹی میں شامل نہیں ہو رہے، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات کہ چوٹی کے لوگ ہار مان جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادوگری میں، سحر میں اور معجزے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جادوگری جو چاہے سیکھ لے، جب چاہے سیکھ لے، سیکھنے کی چیز ہے، سکھانے کی چیز ہے، گندی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سیکھی جا سکتی ہے۔ اس کا سیکھنا بھی حرام، اس کا سکھانا بھی حرام، لیکن اس کو سیکھا جا سکتا ہے، لوگ سیکھتے ہیں۔ یہ جب دکانیں جما کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اشتہار لگاتے پھرتے ہیں، یہ پروفیسر اور وہ
حب اور بغض کے تعویذ اور پہنچے ہوئے بزرگ، یہ سارے لعنتی جو ہیں یہ جادو سیکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ سکھاتے بھی ہیں آگے اپنی نسلوں کو، سے پیسے بھی کماتے ہیں۔ معجزہ سیکھا نہیں جا سکتا، نہ صرف یہ کہ سیکھا نہیں جا سکتا بلکہ خود نبی چاہے کہ اپنی مرضی سے اسی ایک معجزے کو جو 1 منٹ پہلے اس سے صادر ہوا ہے دوبارہ کر دے، اپنے بس کی چیز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار بار بار حضور سے کہتے تھے کہ صفا کو، کوہ صفا کو سونے کا بنا دے، دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے لا دے۔ تو ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اور جب اللہ چاہتا تھا تو دیکھا کہ ایسے ایسے معجزات ہوئے، ایسے ایسے معجزات ہوئے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ حضور کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ راستے میں نے ابو بکر صدیق کو روکا، اللہ کہ بھئی اس آیت کا ذرا مطلب بتا دو۔ وہ کہتے ہیں آیت کا مطلب نہیں جانا چاہتا، میں یہ چاہتا تھا کہ باتوں باتوں میں مجھے کسی طرح سے اپنے گھر لے جائیں گے اور کچھ کھلائیں پلائیں گے۔ کہنے لگے انہوں نے وہیں وہ آیت کا مطلب بتا دیا اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر فاروق ملے، پہلے ان سے کہا کہ اس آیت کا بھائی مطلب بتا دو۔ ان سے بھی یہی مطلب تھا کہ باتوں باتوں میں ساتھ چلتے چلتے ان کے گھر تک پہنچ جائیں گے، کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ کئی دن سے بھوکا تھا، انہوں نے بھی 1 منٹ میں مفہوم بتا دیا اور چھٹی کرا دی۔ تو کہنے لگے اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے، تشریف لائے اسی راستے سے، انہوں نے دیکھا، مجھے دیکھ کے مسکرا دیے، کہنے لگے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ کہیں سے آیا۔ کہنے لگے میں خوش ہوا کہ مجھے اس دودھ میں سے کچھ ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار وہ صفہ والے بہت سے لوگ، حضور کی مسجد میں ایک چبوترا تھا، اب بھی ہے، صفہ اسے کہتے ہیں، وہاں 80-90 لوگ، 100-150 لوگ ہر وقت حضور کے قدموں میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ آپ نے ابھی پہلے صفہ والوں کو لے آؤ۔ وہ کئی دنوں سے بیچارے، وہ بھی میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، تو میں نے کہا وہ ایک پیالہ سارے صفے والوں کو میں لے آؤں، لیکن حضور کا حکم تھا۔ کہتے میں سب کو لے آیا تو حضور نے سب کو ساتھ بٹھا دیا اور مجھے کہا کہ سب کو پلاؤ۔ کہنے وہی ایک پیالہ میں نے سب کے منہ سے لگایا، اور حضور سب سے فرماتے تھے کہ جی بھر کے پی لو، اور ہر شخص نے خوب جی بھر کے پیا۔ سب بالکل سیر ہو گئے، میں نے دیکھا پیالہ تو وہیں کا وہی ہے، دودھ تو ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب فارغ ہو گئے تو آپ نے سب کو رخصت کر دیا اور فرمایا ابو ہریرہ اب تم اور میں ہی تو رہ گئے ہیں، اب تم پی لو۔ کہنے لگے میں نے پیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ آپ فرماتے نہیں اور پیو، کہنے لگے میں نے اور پی لیا۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو، کہنے لگے میں نے بہت مشکل سے حضور کا حکم مانتے ہوئے میں نے اور پیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ اب اگر میں نے ایک گھونٹ بھی اور پیا تو باہر نکل آئے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دودھ کا ایک پیالہ لیا اور آپ نے نوش جان فرمایا اور دودھ کا پیالہ ختم ہو گیا۔ معجزات تو اس قدر ہیں، اس قدر بے شمار۔ پورے لشکر کو ایک مشکیزے سے وضو کرا دیا اور میں سے کہا میاں دیکھ لو تمہارے پانی ٹھیک ہے، کوئی کمی تو نہیں ہوئی اس میں۔ تو معجزات تو لیکن معجزہ کفار کے لیے نہیں ہوتا ہے، معجزہ
کفار کے لیے نہیں ہوتا ہے، معجزہ اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے۔ معجزہ اہل ایمان کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے اور کفار کے کفر کو اور پکا کر دیتا ہے، اس لیے کہ ایک معجزے کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص اس سے انکار کر دے تو اس کو سزا ملتی ہے اور وہ اپنے کفر میں اور پختہ ہو جاتا ہے۔ مطالبہ کیا گیا کہ کوہ صفا کو پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، خزائن جمع کر دیے جائیں، سارے مطالبات اکٹھے ہو گئے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ان کی مطالبات ہیں پورے فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ دیکھو یہ تو ہم کر دیں گے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ اس کے بعد اگر کسی نے انکار کر دیا تو پھر عذاب عام سب پہ آ جائے گا، پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ مجھے یہ معجزہ قبول نہیں، جس کے بعد کوئی بچے ہی نہیں، سارے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یہ ایک معجزہ جو ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، ان سے کرامات صادر ہوتی ہیں اور ان کے ارادے کے بغیر صادر ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتی کہ جب چاہے وہ صادر کر دیں۔ اور بہت سی کرامات ایسی صادر ہوتی ہیں کہ خود صاحب کرامت کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ میرے استاد تھے مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، میرا تبادلہ ہو گیا کوئٹہ سے نواب شاہ، تو میں اجازت لینے آیا، میں نے کہا حضرت آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، میں جا رہا ہوں۔ تو کہنے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی نواب شاہ جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں نہیں آپ نواب شاہ کیسے جا رہے ہیں؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئٹہ کا دورہ کرنے آ رہے ہیں سی ایس پی آفیسر بن کے۔ میں نے کہا جی، کل ہاں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ اور وہی ہوا، مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد میرا سب سے پہلا دورہ کوئٹے کا ہوا، اور وہاں جب میں پہنچا ان کی خدمت میں، میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں، وہ آپ نے کہا تھا، کہنے لگے مجھے تو یاد ہی نہیں۔ میں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ میں یوں دیکھ رہا ہوں، پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پورا بھی کر دیتا ہے۔ بسم اللہ۔